اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء 10 کلاس، بیٹا آج ہم آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 جو ہے وہ سورہ احزاب کی آج پڑھیں گے۔ تو بیٹا سٹارٹ میں دیکھیں، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم۔ بیٹا یہ میں نے آپ کو 9 کلاس میں بھی یہ بات بابر کروائی کہ لی جو ہے بیٹا ورب کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور نون کے ساتھ بھی۔ ورب کے ساتھ استعمال ہو تو لی کا معنی تاکہ میں آتا ہے، جس طرح کہ میں نے یہ وائٹ بورڈ پہ لکھ دیا ہے۔ لی کا معنی ہے تاکہ، یسأل وہ پوچھے، وہ سوال کرے، وہ دریافت کرے۔ لی کا معنی تاکہ، یسأل وہ پوچھے، وہ دریافت کرے، وہ سوال کرے۔ اب وہ سے مراد وہ سبجیکٹ ہے، وہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تاکہ وہ پوچھے۔ لیسأل الصادقین، صادقین سے مراد بیٹا انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، تاکہ وہ سچوں سے پوچھے، تاکہ وہ صادقین سے پوچھے۔ ان کا معنی ہے کہ بارے میں، کے متعلق، صدقہم ان کی سچائی۔ اب دیکھیں لیسأل کا معنی میں نے لکھ دیا ہے، لیسأل تاکہ وہ پوچھے، تاکہ وہ دریافت کرے، الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، تاکہ وہ سچوں سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھے۔ اب بیٹا پوچھی جانے والی جو چیز ہے وہ کون سی ہے؟ یہ مائنڈ میں یہ کویسچن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ پوچھے گا کہ جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا کہ لوگوں کو میرا میسج دیں، کہ وہ میری پری ان کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا میسج، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کو نہیں پوجنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے ان کی سچائی کے متعلق پوچھے گا، اور انبیاء کرام اپنی امتوں کی بابت اس چیز کی گواہی دیں گے کہ اے مولا، اے ہمارے رب، ہم نے تیرا میسج، تیرا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن کچھ نے انکار کر دیا اور کچھ نے اس پر عمل کیا، اور تیرا جو پیغام ہے اس کو مانا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو سن کے اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے منکر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق آگے فرمایا وَأَعَدَّ اور تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے۔ اب کافر سے مراد بیٹا وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل شدہ احکامات ہیں ان کی پیروی نہیں کرتے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے عذابًا علیما۔ عذابًا علیما، علیم کا معنی ہے دردناک، رسوائی والا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوائی والا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ وہ لوگ جو رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بیٹا یہاں تک ہمارا سورہ احزاب کا پہلا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور ورس نمبر 8 تک جو ہے ہمارا پہلا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، اس میں پہلی آیت مقدسہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو۔ اب نعمت سے مراد کیا ہے؟ بیٹا غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نعمت نازل ہوئی، اس نعمت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ اس مدد کا نام اللہ تعالیٰ نے عربی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، علیکم، جو اس نے تم پر کی۔
کون سی نعمت؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جاءتکم، اذ کا معنی جب، جاءت آئیں، کم تمہارے پاس، جنود فوجیں، فوجیں سے مراد بیٹا یہاں پر کفار کی فوجیں ہیں، کفار کے لشکر ہیں۔ جنود کا معنی لشکر بھی کر سکتے ہیں اور جنود کا معنی فوجیں بھی کر سکتے ہیں، جس طرح کے میں نے یہاں پر یہ وائٹ بورڈ پہ لکھا ہے، جنود کا معنی فوجی اور جنود کا معنی ہم لشکر بھی لے سکتے ہیں۔ تو جنود کا معنی لشکر ہے، پس ہم نے تم پر فوجیں بھیجی ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، فَأَرْسَلْنَا پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر سے مراد وہ جو لشکر کفار کے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ہم نے بھیجا علیہم ان پر ریحن، ریحن سے مراد ہے بیٹا آندھی، ریحن کا معنی ہوا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر ریح سے مراد آندھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی بھیجی اور اس آندھی کی وجہ سے کفار جو ہے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں اور اس آندھی کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ گرد و غبار پڑ گئی، جس کی وجہ سے کفار اپنا محاصرہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو غزوہ احزاب میں جو ہے کفار کی طرف سے لشکر 12,000 کا لشکر حملہ آور ہوا مسلمانوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی بھیجی اور فرمایا وَجُنُودًا، اور ایسے لشکر آگے بریکٹ میں لکھیں گے نازل کیے، لام منفی کے معنی میں ہے، لام کا معنی ہے نہیں، تَرَوْہا تم انہیں دیکھ سکتے، تَرَو تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں انہیں سے مراد وہ جو لشکر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور ہم نے ایسے لشکر نازل کیے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، کانا کا معنی ہے اللہ تعالیٰ بما تعملون تمہارے اعمال کو، بصیراً دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اب بیٹا ہماری ایکسرسائز میں ایک کویسچن ہے، وہ کویسچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبق کی ابتدا میں بتائیے کہ غزوہ احزاب میں اللہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ تو اس کا آنسر اسی آیت مقدسہ جو ہے، یہ سورہ احزاب کا دوسرا لیسن پہلی آیت مقدسہ کے اندر اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پر آندھی بھیجی جس کی وجہ سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے، جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، جانور بھاگ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں اور ان کی آنکھوں میں گرد و غبار پڑا۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آندھی آئی تھی یہ صرف اور صرف جو کفار کے لشکر میں آئی تھی، اور جس کی وجہ سے کفار کے آنکھوں میں گرد و غبار دور پڑنے کی وجہ سے کفار اپنا محاصرہ ختم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر سماعت کریں کہ اس کا آنسر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کی تائید و نصرت اس طرح فرمائی کہ کفار پر اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی، طوفان بھیجا، جس کی وجہ سے جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی آنکھوں میں گرد و غبار پڑا۔ اور دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے اور ان فرشتوں نے کفار کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا رعب ڈال دیا اور وہ اسی ڈر کی وجہ سے محاصرہ چھوڑ گئے اور وہ چیزیں ساری چیزیں چھوڑ گئے اور وہ چیزیں مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو مل گئیں۔ تو بیٹا آج کا ہمارا لیسن یہ ہے کہ آج کے لیسن میں ہم نے 2 آیات مقدسہ کا ترجمہ پڑھا اور ایک آیت مقدسہ پہلا لیسن، آخری آیت مقدسہ،
اور دوسرے لیسن کی پہلی آیت مقدسہ، ان دو آیات کی روشنی میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ آپ اس لیسن کو اچھی طرح یاد کریں گے اور ایگزام کے لیے اس کو آپ ضروری سمجھیں گے۔ والسلام۔